اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، نہ کہ میں وقت کو گالی دوں، نہ کہ میں اپنی بیٹی کو گالی دوں، نہ کہ میں اپنی بہو کو گالی دوں، نہ کہ میں اپنی بیوی کو گالی دوں، نہ کہ میں اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو منحوس سمجھوں، نہ کہ میں یہ سمجھوں کہ میں راستے سے جا رہا تھا، بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے۔ وَلَا تِيَارَا، کسی چیز کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی وقت کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی سواری کے اندر، بہو بیٹی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی ہوئی۔ یہ لفظ تو آپ نے سنے ہوں گے نا کہ جب سے یہ بہو ہمارے گھر آئی ہے ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ اللہ کی قسم یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ جی ہم کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ فرمایا یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یہ وقت کو گالی دیتا ہے، یہ دن کو گالی دیتا ہے، یہ کسی مہینے کو گالی دیتا ہے۔ جی وقت ہی برا ہے، زمانہ ہی برا ہے، حالات ہی برے ہو چکے ہیں۔ مختصر حمد و ثنا اور دعائیہ کلمات کے بعد سفر کا مہینہ جا رہا ہے، تقریباً ہم سفر کی 14 اور 15 کے درمیان ہیں۔ 14 تاریخ گزر رہی ہے اور 15 تاریخ کا آغاز ہے مغرب سے۔ سفر کے مہینے کو لے کے بڑی بدشگونی بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جی یہ مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر بعض لوگ سمجھتے ہیں خیر نہیں ہے، اس مہینے کے اندر نحوست ہے، اس مہینے کے اندر کوئی کام کاج شروع نہ کیا جائے، اس مہینے کے اندر اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ نہ کیا جائے، اس مہینے کے اندر شادی نہ کی جائے۔ اور صرف سفر کے مہینے کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ یہ بدشگونی جب ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے تو پھر کبھی ہم کہتے ہیں فلاں عورت بڑی منحوس ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں دکان بڑی منحوس ہے، کبھی ہم کہتے ہیں فلاں کاروبار بڑا منحوس ہے، کبھی ہم کہتے ہیں یہ زمانہ ہی منحوس ہے، کبھی کوئی کہتا ہے یہ وقت ہی برا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ اس کے اندر نحوست نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ہر لمحے میرے اور آپ کے لیے خیر رکھی ہے۔ اللہ نے تو خیر کو بانٹا ہے۔ یہ برے الفاظ، یہ بدشگونیاں، یہ شیطانی الفاظ ہیں اور شیطان کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ دور قدیم سے، دور جاہلیت سے یہ الفاظ چلتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات، خالق ارض و سما، رب رحمان، علی کل شیء قدیر، علیم بذات الصدور، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ رب رحمان، وہ رب قدیر، وہ رب رحمان، وہ رب رحیم میری اور آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ یہ عقیدہ دیتے ہیں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔
اے کائنات کے لوگوں، ان یمسسک اللہ بضر، اگر آسمانوں کا رب، اگر زمینوں کا مالک، اگر تمہارا خالق، اگر تمہارا پروردگار، ان یمسسک اللہ بضر، تمہیں کوئی غم دینا چاہے، تمہیں کوئی پریشانی پہنچا دے، تمہیں کوئی دکھ دے دے، تمہیں کوئی مصیبت دے دے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ بیٹا دے کے بیٹا چھین بھی سکتے ہیں، اللہ نے کاروبار دیا ہے، اللہ کاروبار دے کے آزما سکتے ہیں، اللہ چھین بھی سکتے ہیں۔ ان یمسسک اللہ بضر، اللہ نے بدن کے اندر کوئی بیماری لگا دی ہے، کوئی بھی غم، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی درد، کوئی بھی نقصان جو آسمانوں کے رب نے دیا ہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لے، نیکی کا ارادہ کر لے، اللہ تمہیں خیر دینے پہ آ جائے، اللہ تمہیں بلائی دینے پہ آ جائے، وہ آسمانوں کا رب، زمینوں کا مالک، میرا اور آپ کا رب، وہ رحمان رب، وہ رحیم رب، وہ کریم رب، ان یریدک بخیر، اگر تمہیں خیر دینے پہ آ جائے، فلا راد لفضلی، اللہ کے فضل کو، اللہ کے کرم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ خوشیاں اللہ عطا کرتے ہیں، غم اللہ عطا کرتے ہیں، خوشیاں اللہ کے حکم سے ملا کرتی ہیں، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہوتا، خوشیاں اور غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ہاں صرف ایک مومن کی سمجھ یہ ہوتی ہے، مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، مومن کی شان یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے اوپر کرم ہوا ہے تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر میری اولاد اچھی نکل آئی ہے، اگر میری بیٹیاں نیک نکل آئی ہیں، اگر میرے بچے پاس ہو رہے ہیں، اگر میرے بچے کامیاب ہو رہے ہیں، اگر میرا کاروبار چل رہا ہے، اگر اللہ نے مجھے خطابت عطا کر دی ہے، اگر اللہ نے مجھے علم عطا کر دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے، اگر اللہ نے مجھے کاروبار دے دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی غم آیا ہے، اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، مومن وقت کو گالی نہیں دیتا، مومن سواری کرتے ہوئے راستے کے اندر گاڑی خراب ہو جائے، مومن اپنی سواری کو، اپنی گاڑی کو گالی نہیں دیا کرتا، گھر کے اندر کبھی کوئی غم آ جائے، مومن اپنے گھر کو گالی نہیں دیا کرتا، وہ اپنے گھر کو منحوس نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے بما کسبت ایدیکم، یہ یقیناً میرے کسی برے عمل کا نتیجہ ہے، میری کسی غلطی کا نتیجہ ہے، یہ میرے کسی برے عمل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ ہاں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، یا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یا پھر گناہوں کی وجہ سے وہ آزمائش آ جاتی ہے۔ الرجوع الی اللہ، میں اللہ کی طرف رجوع کروں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، نہ کہ میں وقت کو گالی دوں، نہ کہ میں اپنی بیٹی کو گالی دوں، نہ کہ میں اپنی بہو کو گالی دوں، نہ کہ میں اپنی بیوی کو گالی دوں، نہ کہ میں اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو منحوس سمجھوں، نہ کہ میں یہ سمجھوں کہ میں راستے سے جا رہا تھا، بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے لہٰذا یہ وقت منحوس ہے، نہ کہ میں یہ سمجھوں کہ بھائی میں نے نئی گاڑی لی تھی تو میں نے اس کے اوپر جوتا نہیں لٹکایا تھا اس لیے نحوست آئی ہے۔ او بھائیو،
اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھی ہوئی۔ ہر آنے والا غم یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر فرما دیا۔ دور جاہلیت کے اندر ان 4 چیزوں کے بارے میں بدشگونی لی جاتی تھی، ان 4 چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر۔ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہو اتنے برتن ہو، میں اس کے جھوٹے برتن میں نہیں کھاؤں گا، میں والد کے جھوٹے برتن میں نہیں پیوں گا، والد بوڑھا ہو چکا ہے، والدہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے برتن الگ کر دو، یہ بیمار ہے ان کا کمرہ الگ کر دو، میرے بچے والدین کے پاس نہ جائیں، کہیں میری اولاد کو بیماری نہ لگ جائے، کہیں میری اولاد بیمار نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ بیماروں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی عیادت کیا کرو، اگر والدین ہیں تو ان کے قدم ہاتھ پاؤں دبایا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اللہ کی قسم گھر کے اندر بوڑھے والدین اگر وہ 4 پائی پر لیٹے سانس بھی لے رہے ہیں تو رب کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ کبھی بھی بیمار والدین کو منحوس نہ سمجھا کرو، جی یہ بیمار ہے، اولاد کو قریب نہیں بھیجنا، کہیں میری اولاد بیمار نہ ہو جائے۔ لا عدوى، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ولا طیارہ، اور کسی قسم کی کوئی بدشگونی نہیں۔ ولا طیارہ، کسی چیز کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی وقت کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی سواری کے اندر، بہو بیٹی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نحوست نہیں رکھی ہوئی۔ یہ لفظ تو آپ نے سنے ہوگے نا کہ جب سے یہ بہو ہمارے گھر آئی ہے ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ اللہ کی قسم یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہی الفاظ میری اور آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی بولے ہم برداشت کریں گے؟ یہ الفاظ ہم کاروبار کے لیے بول دیتے ہیں کہ جب سے فلاں کاروبار کر رہا ہوں دن بدن خسارہ ہو رہا ہے، اس کاروبار کے اندر نحوست ہی نحوست ہے، یہ کاروبار خیر والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ولا طیارہ، کسی چیز کے بارے میں بدشگونی نہ لیا کرو، کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ ولا حامہ، جی آج ہماری دیوار پہ الو آ کے بیٹھ گیا تھا، آج کا دن خیر والا نہیں ہوگا، آج کوے آ کے بیٹھ گئے تھے، آج الو کی آوازیں آ رہی تھی، اب خیر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا سفر، اور یہ سفر کا مہینہ خصوصاً کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے مسلمان یہ سوچ بنا لیتے ہیں کہ جی محرم اور سفر کے اندر نکاح نہیں کرنا، محرم اور سفر کے اندر کاروبار نہیں کرنا، کیونکہ سفر والا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور خصوصاً پہلے 13-14 دن ان کے اندر تو بالکل کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں، کیونکہ یہ منحوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، سفر منحوس نہیں ہے، اس کے بارے میں بدشگونی نہ لیا کرو۔ وہی بات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمائی، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، وہ اللہ
اگر تمہیں نقصان پہنچانے پر آئے کوئی اس نقصان کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ فائدہ دینے پر آئے تو تمہیں کوئی وہ فائدہ تمہارا ختم بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ فائدہ دینا چاہتا ہے، کوئی فائدے کو نہیں روک سکتا۔ اس لیے کسی قسم کی بدشگونی لینا یا کسی وقت کو، دن کو، رات کو منحوس کہنا، یہ بہت بڑا جاہلوں والا جملہ ہے۔ مومن کے حالات جیسے بھی ہوں، خوشی آئے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، غم آئے تو پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ غم آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، مومن غموں کے اندر بھی اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص، جو بندہ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدشگونی لینا، وقت کو منحوس کہنا، یہ چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کبھی ہم نے ایسا جملہ نہیں بولا تو ہمیں اس پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر کبھی ہماری زبان سے یہ جملہ نکلا ہے تو آئیے یہ جملہ کتنا خطرناک ہے اس کے بارے میں حدیث سے مبارکہ سن لیجیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہے، کیسے لائق ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب کو گالی دے، کوئی بندہ اپنے رب کے بارے میں برا بلا بولے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ جی ہم کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ فرمایا یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یہ وقت کو گالی دیتا ہے، یہ دن کو گالی دیتا ہے، یہ کسی مہینے کو گالی دیتا ہے۔ جی وقت ہی برا ہے، زمانہ ہی برا ہے، حالات ہی برے ہو چکے ہیں، یہ زمانے کو، وقت کو گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن کو رات میں کون تبدیل کرتا ہے؟ اللہ۔ رات کو دن میں کون تبدیل کرتا ہے؟ اللہ۔ سورج مشرق سے کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ مغرب میں کون غروب کرتا ہے؟ اللہ۔ ہاں یہ ستاروں کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ ہوائیں کس کے حکم پر چلتی ہیں؟ اللہ کے حکم پر۔ بارش کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ آندھی اور طوفان کس کے حکم کے محتاج ہیں؟ اللہ کے حکم کے۔ اللہ کہتے ہیں اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کے نظام کو میں چلاتا ہوں، لہذا جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ اپنے رب کو گالی دیتا ہے۔ کبھی بھی وقت کو منحوس نہ کرے، کبھی بھی دن کو گالی نہ دے، کسی مہینے کو گالی نہ دے۔ مہینے کو گالی دینا، وقت کو گالی دینا، وقت کو برا بھلا بولنا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور اللہ کو گالی دینا، وقت کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی لمحے کو منحوس سمجھنا، اللہ اکبر، یا کسی کے بارے میں بدشگونی لینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس نے بھی
बदशगुनी ली किसी मामले के अंदर कि मेरे घर के अंदर नहुसत है, मेरी बीवी में नहुसत है, मेरी बेटी में नहुसत है, मेरी बहू में नहुसत है, मेरा बड़ा बेटा है ही मनहूस, फलां के अंदर नहुसत है, फलां बंदे के अंदर नहुसत है। जिसने किसी चीज़ के बारे में बदशगुनी ली फ़क़द अशरका, पस तहकीक उसने अपने रब के साथ शिरक किया है। इतना बड़ा जुर्म, बदशगुनी लेना, किसी चीज़ के अंदर नहुसत को महसूस करना। एक दूसरे मकाम पर मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के अंदर 3 मरतबा फरमाया, इन्ना मत्तियारतु शिरकुन, इन्ना मत्तियारतु शिरकुन, इन्ना मत्तियारतु शिरकुन, फ़क़ाल ज़ालिका सलासा। 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है। अल्लाह अकबर। मोमिन अगर इसको खुशी मिलती है ये अपने रब का शुक्र अदा करता है, अगर कोई गम आता है अपने रब की तरफ रुजू करता है, ये समझता है मेरे ऊपर गम नहीं आ सकता, मेरे ऊपर मुसीबत नहीं आ सकती, मेरे ऊपर बीमारी नहीं आ सकती, इल्ला मगर वो ही बीमारी आएगी कातबल्लाहु लना, जो अल्लाह ने मेरे लिए लिख दी है, या फिर बिमा कसबत ऐदीकुम, या मेरे आमाल का नतीजा है, या अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, या मेरे बुरे अमलों का नतीजा है। क्योंकि अल्लाह के कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात को रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दिया है, मन आमिला सालिहन फली नफ्सिही, अगर नेकी करोगे तुम्हारे अपने नफ्स को फ़ायदा होगा, व मन असाआ फ़अलैहा, वक़्त बुरा नहीं होता, वक़्त मनहूस नहीं होता, हाँ कोई दिन बुरा नहीं होता, कोई रात बुरी नहीं होती, कोई अय्याम बुरे नहीं होते, कोई महीना मनहूस नहीं होता। मन असाआ फ़अलैहा, अगर गुनाह करोगे तो गुनाह के नतीजे में अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी। मन असाआ फ़अलैहा, मुमिन बदशगुनी नहीं लेता, वो समझता है मेरे गुनाहों का नतीजा है, मैं अपने रब से तौबा करूं, अल्लाह मुझसे परेशानियों को दूर कर देगा, मैं अपने रब के सामने झुक जाऊं, अपने रब पर तवक्कुल करूं, अपने रब पर भरोसा करूं, मेरा रब मेरी परेशानियों को दूर फरमा देगा। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी से रोका है और फरमाया इन्नमत तियारतु शिरकुन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों बदशगुनी लेना ये शिरक है। और अजीब चीज़ है, बदशगुनियों से बचने के लिए, इस नहुसत से बचने के लिए रास्ता क्या है? अल्लाह पर तवक्कुल किया जाए। रास्ता क्या है? अपने अकीदे को दुरुस्त किया जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, नई गाड़ी लेंगे, कोई पुराना टूटा सा जूते का पाँव लेंगे, गाड़ी के ऊपर लटका देंगे ताकि इस गाड़ी की नहुसत से हम बच जाएं। करोड़ों रुपए लगा के नया घर बनाएंगे, घर के छत के ऊपर, घर की दीवार के ऊपर या घर के सहन में टूटा बर्तन लटका देंगे ताकि हम इसकी नहुसत से बच जाएं। बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह अकबर, उसके गले में तावीज़ धागे लटका देंगे। बच्चा पैदा हुआ, उसको छल्ले कड़े धागे पहना देंगे। और मोहतरम भाइयों, ये सारी की सारी अकीदे की खराबियां हैं। आइए हदीस मुबारक सुनिए और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि गर्मी भी बड़ी है। अल्लाह करीम आप सबका मिल बैठना कबूल फरमाए। ये जो अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, अल्लाह मेरा और आपका आना बैठना कबूल फरमा के हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने अकीदों को दुरुस्त कर लें। फरमाया अन्नल उम्मा, अगर सारी की सारी उम्मत
ایک بندہ نہیں، 2 بندے نہیں، 10 لوگ نہیں، ان الامہ بے شک ساری کی ساری امت لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، تمہیں اولاد دینا چاہیں، تمہیں رزق دینا چاہیں، تمہیں شفا دینا چاہیں، تمہیں خیر دینا چاہیں، تمہیں برکت دینا چاہیں، لم ينفعوک ساری امت مل کر بھی تمہارا نفع نہیں کر سکتی مگر وہی نفع ملے گا قد کتبہ اللہ لک جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَأَنَّ الْأُمَّةَ اور بے شک ساری کی ساری امت، سارے کے سارے لوگ، جی فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، میں جس دن صبح اس کو دیکھ لوں سارا دن میرا نحوست کے اندر گزرتا ہے، فلاں عورت وہ بڑی منحوس ہے، اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے وہ عورت اس گھر کا چکر لگا لے وہ بچہ نہیں بچتا۔ یہ الفاظ ہم سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ان الامہ بے شک ساری کی ساری امت لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لم یضروک شیئا تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا مگر تمہارا وہی نقصان ہوگا قد کتبہ اللہ علیک جو اللہ نے تمہارے بارے میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی نفع ملنے والا ہے نہ کوئی نقصان ملنے والا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں کبھی بھی بدشگونی نہ لیں، کبھی بھی کسی وقت کو، دن کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو، کسی سواری کو منحوس نہ سمجھیں۔ کسی کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں جب بھی آزمائش آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی غم آتا ہے وہ یا تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور آخری بات اور میرا سلام، اگر کبھی کوئی غم آئے، اگر کبھی کوئی خیال دل میں پیدا ہو کاروبار کے بارے میں، اپنی بیٹی کے بارے میں، بہو کے بارے میں، کسی سواری کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہو جائے، یہ ایک دعا یاد کر لو، یہ پڑھ لیا کرو۔ اور ویسے بھی یہ دعا بڑی قیمتی ہے، اس دعا کو یاد کرو۔ یہ جو دعا ابھی میں بتانے والا ہوں اس دعا کو یاد کریں۔ اللہ کی قسم اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میری اولاد نافرمان ہے، کبھی اس دعا کو اپنی زبان پہ لے کے آنا، اپنی اولاد کا چہرہ، اپنی اولاد کی شکل اپنے ذہن میں رکھ کے اس دعا کو پڑھتے جانا، دیکھنا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ کریم شر کو دور کر کے خیر کو اس کے اندر داخل کر دے گا۔ کاروبار کے بارے میں، جس مرضی چیز کے بارے میں، اس کو خیال میں رکھ کے آپ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کریم خیر نازل فرما دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ساری خیریں مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اس دعا کا ترجمہ بھی سن لیں، اللہم لا خیر الا خیرک۔ اللہ جی اگر آپ خیر عطا نہ کریں تو کسی چیز میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ جی اگر آپ نے خیر نہیں رکھی ہوئی تو خیر ہے ہی نہیں۔ اسی چیز کے اندر خیر ہوگی، برکت ہوگی، اسی چیز کے اندر نفع ہوگا، اسی کے اندر فضل اور کرم ہوگا اللہ جی جس کے اندر آپ خیر پیدا کریں۔ مطلب کیا ہے
کہ اللہ جی میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میری بیوی میں، میرے بچوں میں، میری اولاد میں، میری بہو میں، میری گاڑی میں اللہ خیر پیدا فرما دے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، اللہ جی میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ وَلَا طَيْرَ، اللہ جی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، إِلَّا طَيْرُكَ، مگر آپ کے حکم سے۔ مطلب اللہ جی جب آپ کے بغیر کوئی نقصان نہیں کر سکتا تو آپ سے دعا ہے مجھے ہر قسم کے نقصان سے بچا دیں۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کیوں؟ کیونکہ اللہ جی آپ ہی میرے الہ ہیں، آپ ہی میرے معبود ہیں۔ یہ دعا بھائیو یاد کر لیں، اور جہاں سے بات کو شروع کیا تھا وہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ کوئی دن، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی رات، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ آزمانے پہ آ جائیں کوئی آزمائش اور تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ خیر عطا کرنے پہ آ جائیں کوئی خیر اور بلائی کو روک نہیں سکتا۔ جب تک زندہ رہیں اللہ اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، جب موت آئے اللہ کریم ایمان کی حالت میں شہادت جیسی عظیم موت عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔